اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، مال کی نعمت، صحت کی نعمت، اولاد کی نعمت، گھر کی نعمت، نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ پاک نے انسان کو دے رکھی ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو تم نہیں گن سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان کو جو نعمتیں دی جاتی ہیں ان نعمتوں میں انسان ظالم نکلا، ان نعمتوں کی قدر شناسی اس نے نہ کی، ان نعمتوں کو پہچان نہ سکا، ان نعمتوں پر شکر نہ ادا کر سکا، اور ان نعمتوں کو صحیح استعمال نہ کر سکا، اور اسی طرح سے ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر بھی نہ ادا کر سکا۔ اس مضمون کو ذکر کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کیسے کی ہے، اللہ پاک نے ان کی قدردانی کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ پاک سے ان نعمتوں کے متعلق کیا کیا دعائیں مانگی ہیں اللہ پاک نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں میں سے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی صورت میں دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ان نعمتوں کی کس طرح سے قدردانی کی، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو اولاد کی شکل میں تھیں ان نعمتوں کو کیسے پہچانا، اور ان نعمتوں کی کیسے تربیت کی، اور ان کو کس طرح سے پالا پوسا، اور ان کو صحیح نہج پر چلایا اور صحیح ہدایت کے راستے پر چلایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا، اللہ نے سورہ ابراہیم میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ نمبر ایک، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑا ہے، اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا۔ پتہ چلا کہ اولاد جہاں رہائش پذیر ہوتی ہے اس جگہ کے امن کی دعا ماں باپ کو کرنی چاہیے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا۔ نمبر دو، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری بھی اور میرے بیٹے اسماعیل کی بھی اور میرے بیٹے اسحاق کی بھی اے اللہ حفاظت فرما، کس سے؟ شرک سے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں بھائی؟ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ کا نبی ابراہیم اللہ کے نبی، اسماعیل اللہ کے نبی، اسحاق اللہ کے نبی، باپ بھی نبی، دونوں بیٹے بھی کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ کیا کوئی نبی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ کوئی نبی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ کوئی نبی بتوں کی پوجا کر سکتا ہے؟ نہیں، مگر امت کو سبق سکھانا تھا کہ توحید، ایمان پر قائم رہنا، شرک سے بچنا،
شرک سے بچنا اتنا اہم عمل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا کر رہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی محفوظ کرنا اور میری اولاد کو بھی محفوظ کرنا۔ کس بات سے؟ شرک سے۔ تو کیا آج کے باپ کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرے، اپنی اولاد کی توحید کی فکر کرے، اپنی اولاد کو شرک سے بچائے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک صرف کسی بت کو سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ شرک صرف اور صرف سورج اور چاند اور درختوں کی پوجا کرنے کا نام شرک نہیں ہے۔ جو اللہ کو محبت دینی چاہیے، یہ محبت اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا، یہ محبت میں شرک ہے۔ جو ڈر اللہ سے رکھنا چاہیے، یہ ڈر کسی اور سے رکھ رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ جو احترام، جو عظمت اللہ کی ہونی چاہیے، وہ عظمت کسی اور کو دے رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک وہ ذات ہے کہ جس کو پانے کے لیے ساری محبتیں قربان کی جا سکتی ہیں، مگر اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو، اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو معلوم یہ چلا کہ آج کا جو شرک ہے محبت میں بھی شرک ہے، آج کا جو شرک ہے وہ عظمت میں بھی شرک ہے، آج کا جو شرک ہے وہ ڈر اور خوف میں بھی شرک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ ذات گرامی ہے جس کے لیے انسان اپنی جان، اپنا مال، اپنے گھر بار، اپنی عزت، اپنا سب کچھ کیا کر لے؟ قربان کر لے اور اس اللہ کو پا لے، تو یہ بہت اچھا سودا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس اللہ کو پانے کے لیے اپنے خاندان کو، قبیلے کو، باپ کو چھوڑ دیا کیونکہ کفر پر تھا۔ پھر اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اپنے بیٹے اور بیوی کو بھی چھوڑ کے آگے، دوسری قربانی۔ پھر اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو بھی آگ میں ڈال دیا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ وحدہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ جان بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ اب سمجھیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے کام کر کے دکھائے، اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے پروردگار، شرک میں مبتلا ہو کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ تو ایک دعا امن کی، دوسری دعا شرک سے بچنے کی۔ اب تیسری دعا جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ اکبر۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو بیت اللہ کے پاس یعنی بیٹے اسماعیل کو اور بیوی ہاجر کو چھوڑا کیوں؟ اتنی بڑی قربانی میں نے کیوں دی؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کے پابند ہو جائیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی نماز کی فکر کریں، یا ہم نے حساس طریقے سے اور بہت ہی اہمیت کے ساتھ، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی نوکری کی فکر کرتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کی شادی کی فکر کرتا ہے،
کیا آج کا باپ اپنی اولاد کی نماز کی بھی فکر کر رہا ہے؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا؟ کیوں حضرت اسماعیل کا تذکرہ فرمایا؟ کیوں حضرت اسحاق کا تذکرہ فرمایا؟ میں عرض کر رہا ہوں، کیا تصور ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہو کر نماز چھوڑیں گے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے اب اگلی دعا سنیے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، یہ ہے اولاد کی نعمت پر شکر ادا کرنا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا کسی باپ نے اولاد کے، بیٹے کے پیدا ہونے پر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی ہے کبھی؟ ابراہیم علیہ السلام کا شکر کیوں ذکر کیا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، ساری تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے مجھے اولاد دی۔ اولاد دینے والا کون؟ بولو، اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں مزار پر جائیں گے، وہاں بکرا ایک ذبح کریں گے، وہاں جائیں گے ایک چادر چڑھائیں گے، وہاں جائیں گے یہ کریں گے تو اولاد ہوگی۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ اے اللہ، بڑھاپا آ گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، بظاہر اولاد کی اب امید نہیں رہی، بیوی بھی بڑھاپے میں ہے، میں خود بھی بڑھاپے میں آ چکا ہوں، مگر اس وقت بھی اس لیے کہ میرا جوان ہونا، بیوی کا جوان ہونا یہ اولاد کا ایک سبب ہے، مگر تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو بغیر سبب کے بھی اولاد دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، ہم بڑا بوڑھے تو ہو گئے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ اب بھی تیری جانب سے مایوسی نہیں ہے، اب بھی مایوسی نہیں ہے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ اولاد تو دیتا ہے اور تو بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، تو دینے کی قدرت رکھتا ہے، نہ دینا تیری طرف سے امتحان ہے، اب بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک پاک باز نیک صالح بچے کی جس کا نام یحییٰ ہے، اور اس کا نام بھی ہم ہی نے رکھا ہے، اور آج تک یہ نام انسانوں میں کسی نے نہیں رکھا۔ تو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اگر ایک آدمی اولاد کا تصور کسی اور کی طرف کر رہا ہے، جو چیز اللہ سے مانگنی چاہیے تھی یہ کسی غیر سے مانگ رہا ہے، یہ بت کو نہیں پوجا کر رہا، یہ سجدہ سورج کے سامنے نہیں کر رہا، یہ چاند کے سامنے نہیں کر رہا، یہ درخت کے سامنے نہیں کر رہا، اس کا تصور اور عقیدہ ہے فلاں مزار پر جاؤں گا تو بیٹا پیدا ہوگا، فلاں جگہ جاؤں گا تو اولاد ملے گی، فلاں جگہ جاؤں گا تو میرا یہ کام ہوگا، اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اس لیے اللہ پاک نبیوں کے واقعات کو ذکر کرتا ہے قرآن کریم میں۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام یہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ، پہلا تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، ان ربی لسمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا کر کے اب اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا۔ کون مانگ رہا ہے بھائی؟ یہ دعا سب کو آتی ہے، سب نماز میں پڑھتے ہیں، کیا اس تصور سے کبھی یہ دعا پڑھی ہے ہمارا
دعا کا پڑھنا ہے، بس صرف پڑھنا ہے، اندر دعا نہیں اترتی. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ومن ذریتی، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. اسحاق کو نماز کا پابند بنا، اسماعیل کو نماز کا پابند بنا. کیا آج کسی باپ نے تڑپ تڑپ کر رو رو کر اپنی اولاد کی نماز کے لیے یہ دعا کی؟ کہاں ہمیں اس کا مفہوم معلوم ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے مناجات پیش کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں کہ اے اللہ اولاد دنیا میں بادشاہ بن جائے، اولاد کی جناب دنیا کے اندر بڑے بڑے محلات ہو جائیں، اولاد کو یہ سب سے بڑا، سب سے اہم، سب سے بنیادی مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اولاد کا نماز کا پابند ہو جانا ہے. کہ نماز کی پابند کیوں؟ اس لیے کہ نماز وہ بڑی بنیاد ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز خود گناہوں سے روکتی ہے، نماز خود بے حیائی سے روکتی ہے، نماز خود منکرات سے روکتی ہے، نماز خود غلط صحبت سے روکتی ہے، نماز برے عقیدے سے روکتی ہے، نماز بری مجلس سے روکتی ہے، نماز غلط صحبت سے انسان کو منع کرتی ہے اور روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، فحاشی سے نماز روکتی ہے، عریانی سے نماز روکتی ہے. اس لیے نماز پر محنت کی ضرورت ہے. اور اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے کہ نماز میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، وہ تاثیر رکھی ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر فرمایا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ نماز میں جو درود شریف کے بعد پڑھتے ہو، یہ بڑی پیاری دعا ہے، مگر اس کو اس تصور سے پڑھا کرو، اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھا کرو، اس کو سوچ کر پڑھا کرو. ایک تو یہ. اب ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ کس کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا؟ بولو. ابراہیم علیہ السلام کا. اب ایک اور پیغمبر کا واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے پیغمبر برگزیدہ، اللہ کے پیغمبر گناہوں سے معصوم، اللہ کے رسول گناہوں سے پاک ہوا کرتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتے. نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبوت کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ان کی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی، کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے فوری تنبیہ آ جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے نبی کو فوری متنبہ کر دیا جاتا ہے، خبردار کر دیا جاتا ہے، اور نبی اپنی بات سے رجوع کر لیا کرتا ہے. پتہ چلا کہ غلطی سے رجوع کر لینا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. غلطی سے رجوع کر دینا کس کا طریقہ ہے بھائی؟ انبیاء کا شیوہ ہے. مگر جب انسان کے اندر تکبر آ جائے، غرور آ جائے، میں کیسے، پھر اپنی اس غلط بات کو درست کرنے کے لیے 10 بار جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے دلائل قائم کرتا ہے، جھوٹے دلائل سے اپنی بات کو مؤکد کرتا ہے، اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ غرور کی نشانی ہے. انبیاء علیہ السلام کا شیوہ یہ ہے، جیسے ہی بات سمجھ میں آئی فوری اپنی بات سے رجوع کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، اور اس محنت کے میدان میں نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہے، اور نوح علیہ السلام اپنے گھر پر بھی محنت کر رہے، اور اپنی اولاد پر بھی محنت کر رہے، اپنی بیوی پر بھی محنت کر رہے. یاد رکھ لیجئے گا، نوح علیہ السلام کی محنت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کریم میں اس نعمت کا، اس محنت کا تذکرہ ہے. مگر ہدایت اللہ کے پاس ہے،
ہدایت اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ میرا اور آپ کا کام محنت کرنا ہے۔ میں صرف ایک نقطہ سمجھانا یہاں مقصود ہے، یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ فِي مَعْزِلٍ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ نوح علیہ السلام باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے اور جناب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹا آجا ایمان لیا، کشتی میں داخل ہو جا، میرے ساتھ آجا، کافروں کی صحبت نہ اختیار کرنا، فاسقوں کی صحبت مت اختیار کرنا، گندے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا، برے لوگوں کی صحبت مت اختیار کرنا۔ اگر تیرا خاتمہ بروں کے ساتھ ہو گیا تو قیامت کے دن تیرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ مگر ہدایت مقدر میں نہ تھی۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا، میں تو آپ کی بات نہیں سمجھتا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہ پہاڑ ہے، میں اس پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہ، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج بچ وہی سکے گا جس پر اللہ مہربان ہوگا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹا گفتگو کر رہے تھے، درمیان میں ایک پانی کی موج آئی اور وہ تباہ ہو گیا، ڈوب گیا۔ اب اگلی بات سنیے گا، ونادى نوح ربه فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے مناجات کرنے لگے، اے میرے پیارے رب، یہ میرا بیٹا تھا اور یہ میرا بیٹا میری اولاد ہے، میری اہل میں سے ہے، ظاہر ہے نسب میری طرف ہے اس کا، اور تیرا وعدہ ہے اللہ کہ تیرا وعدہ ہے کہ نبی کی اہل کو ہلاک نہیں کروں گا۔ اے اللہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ڈوب گیا؟ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، آپ کا وعدہ برحق ہے، سچ ہے کہ میں تیری اولاد کو نہیں غرق کروں گا، نہیں پانی کے اندر ڈبوں گا۔ اللہ یہ کیوں ڈوب گیا؟ اب جواب سنیے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، مگر اللہ تیرا فیصلہ اگر میرے بیٹے کے بارے میں تباہی کا ہے، ہلاکت کا ہے، تو تیرا فیصلہ برحق ہے، مجھے اس میں تردد نہیں ہے۔ تیرا فیصلہ اگر یہ آ گیا تو یہ فیصلہ برحق ہے، مگر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے بیٹے کو، تیری اہل کو میں بچاؤں گا، یہ کیوں نہیں بچ سکا؟ اللہ کا جواب آیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے خاندان اور قبیلے اور کنبے میں سے نہیں شمار کیا جائے گا۔ انہو عمل غیر صالح، یہ بیٹا یہ ایک عمل ہے جو درست نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی بما لیس لک بہ علم، خبردار اس کے بارے میں، چونکہ یہ تیرے دین پر نہ چلا، ہدایت پر نہ چلا، اور تیرے دین کو اس نے قبول نہ کیا، اس لیے نسب ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کو تیری اہل سے خارج کر دیا ہے۔ آئندہ سوال مت کرنا، آئندہ بیٹے کے بارے میں سفارش مت کرنا۔ انی اعظک، خبردار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام، جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر حکمت جاننا چاہیے، پوچھنا چاہا کہ اے اللہ ادب کے دائرے میں رہ کر کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں، یہ جان سکتا ہوں کہ میرا بیٹا تباہی کی طرف کیوں چلا گیا، میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا، کیوں ڈوب گیا؟ تو اس پر اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، اس نے تیرے دین کو قبول نہیں کیا ہے، اس نے تیری بات کو قبول نہیں کیا ہے، اس لیے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پھر درخواست کی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے آپ سے یہ سوال کر لیا
اور میں نے آپ سے یہ بات پوچھ لی، اے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا اور تو نے بخشش کا فیصلہ، کرم کا فیصلہ نہ فرمایا تو میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب صرف بتلانا مقصود ہے، دو نبیوں کے واقعات آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں۔ ان نبیوں کی محنتیں اپنی اولاد کے بارے میں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اپنی اولاد کے بارے میں، اور اولاد کو بھی اللہ پاک نے ہدایت سے نوازا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اپنی اولاد کے بارے میں 950 برس محنت کرتے رہے مگر اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر میں نہ تھی۔ یہ دو واقعات اس لیے سنائے، کیا میں اور آپ اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے آج محنت کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو گناہ گار ہیں۔ نماز کا ترک کرنا گناہ ہے، روزے کا چھوڑ دینا گناہ ہے، زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد ادا نہ کرنا گناہ ہے، حج فرض ہو جانے کے بعد ادا نہ کرنا گناہ ہے، شراب نوشی بھی گناہ ہے، جوا بھی گناہ ہے، سود خوری بھی گناہ ہے، اولاد کی تربیت نہ کرنا بھی گناہ ہے، اولاد کی تربیت نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، صاف صاف حکم آیا سورہ تحریم میں، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ خبردار، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اگر تم نے جہنم کی آگ سے نہ بچایا، اگر تم نے محنت نہ کی، اولاد جو گناہ کرے گی، جو گناہ کرے گی، جو گناہ کرے گی، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، کسی بھی قسم کا گناہ اولاد کرے گی، اس گناہ کا خمیازہ ماں اور باپ کو بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ذمہ داری نہیں ادا کی ہے نا۔ اب سنیے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس میں کیا ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت رہنے والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ باپ ذمہ دار ہے، باپ سے اولاد کی امانت کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس امانت میں تم نے کتنی امانت داری، اللہ نے جو اولاد دی ہے یہ اولاد تمہارے پاس ایک نعمت تھی، یہ اولاد تمہارے پاس ایک امانت تھی، اس امانت کی کس قدر تو نے قدر بھی کی ہے اور اس امانت کی تربیت تو نے کتنی کی ہے۔ ایک حدیث میں صاف صاف یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک تعالی، سائل، اللہ پوچھنے والا ہے، کس سے؟ کل راعن، ہر نگہبان سے اللہ پوچھے گا۔ کس بات کو پوچھے گا؟ اللہ پاک نے جو نگہبانی سپرد کی تھی اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا؟ حفظ ام ضیع، کیا اس امانت کی حفاظت کی ہے یا اس امانت کو تو نے ضائع کیا ہے؟ اولاد ایک امانت ہے، آپ سے سوال ہوگا اس امانت کی تو نے حفاظت کی ہے یا اس امانت کو تو نے ضائع کیا ہے۔ اگر اس امانت کی صحیح تربیت کی ہے، اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، اسے نیکی سکھائی ہے، اسے ایمان سکھایا ہے، اسے دین سکھایا ہے، اسے نماز کا پابند بنایا ہے اور اسے بری صحبت سے آپ نے بچایا ہے، تو کہا جائے گا ہاں اس نے اپنی امانت کی حفاظت کی ہے۔ اور جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہوگا اللہ کے یہاں کامیاب لکھا جائے گا۔ اور اگر اس نے تربیت نہ کی، آپ نے یوں سمجھایا، مرو اولادکم بالصلاۃ، سب سے پہلا حکم یہ سمجھایا، اپنی اولاد کو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کی عمر میں وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں مناسب سزا دو۔ یہ سمجھایا، یہ 3 سالہ نصاب
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک ایک بچے کو وضو کے تمام مسائل، غسل کے تمام مسائل، تیمم کے تمام مسائل، طہارت سے متعلقہ تمام مسائل، نماز کے تمام فرائض، نماز کے تمام واجبات، نماز کے تمام مکروہات، نماز کے مفسدات، نماز کی سنتیں ایک بچے کو آ جانی چاہیے جب 10 سال کی عمر میں وہ پہنچ جائے. کون کرے گا؟ صرف 3 سال 4 سال کی عمر کا بچہ ہو گیا اور اس کو جناب تعلیمی ادارے کے سپرد کر دیا، ایسے تعلیمی ادارے کے سپرد کر دیا جہاں پڑھانے والیاں عام و بیشتر اکثر و بیشتر خواتین ہوتی ہیں جن کی اپنی تربیت نہیں ہے، جن کی اپنی وضاقتہ یورپ کے طرز پر ہے، جن کا انداز گفتگو یورپ والا ہے، جن کا انداز بیان یورپ والا ہے، جن کی اپنی معیشت اور اپنی معاش اور اپنا رہن سہن وہ غیروں کی طرح ہے. آپ کیا توقع کریں گے وہ آپ کے بچے کو دیندار بنائیں گے؟ آپ کیا توقع کریں گے وہ آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنائیں گے؟ وہ آپ کے گھر میں رہنے والا بچہ وہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے، وہ باغی بن رہا ہے. یہ اس بری تعلیم کا اثر ہے. ہم نے کبھی بھی نہ سوچا کہ یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے اولاد. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر اس قیمتی سرمایہ کی آپ نے قدر نہ کی اور یہ جہاں چاہا آپ کا لڑکا بیٹھنا شروع کیا اور بری صحبت میں وہ بیٹھا اور اس بری صحبت میں مبتلا ہو کر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کسی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، اس تمام کی تمام نافرمانی میں شریک جرم باپ بھی ہے، شریک جرم باپ بھی ہے، باپ مجرم ہے. قیامت کے دن یہ اولاد اس کا گریبان پکڑے گی کہ ہمیں ہمارے باپ نے صحیح تربیت نہیں دی تھی، ہمیں ہمارے باپ نے نیک تربیت نہیں دی تھی. اس لیے باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے لیے نیک دعا کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ذکر کر چکا ہوں، عرض کیا کرتا ہوں کہ 7 دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے فرمائی ہیں جو اللہ نے سورہ ابراہیم میں ذکر فرمائی. اور اولاد کی تربیت کی محنت کرنا، خوب محنت کرنا، اس کے لیے تڑپنا. جس طرح سے ایک آدمی بے روزگار ہوتا ہے اور اپنے روزگار کو حاصل کرنے کے لیے، آمدنی کے ذرائع حاصل کرنے کے لیے تڑپتا ہے، محنت کرتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگتا ہے، اس طرح سے اپنی اولاد کے لیے تڑپنا. اور کیا عرض کروں، یہ جو تڑپنا آپ کا ہوگا یہ کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جناب باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اس میں یہ نہیں فرمایا کہ باپ نیک اور بزرگ ہوگا تو اس کی دعا قبول ہوگی، بد ہوگا تو اس کی دعا رد کر دی جائے گی. نہیں، دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے. آدھا کام تو دعاؤں سے ہو سکتا ہے مگر کوئی کرے تو صحیح، کوئی محنت تو کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو صحیح، تڑپ تڑپ کر مانگے تو صحیح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح تڑپے تو صحیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے سامنے زاری تو کرے، اللہ کے سامنے مانگے تو صحیح. اور جب اللہ سے مانگے گا اب بات وہی ہے، ہدایت اللہ کے مقدر میں ہے، مگر قیامت کے دن ہم تو نہ پکڑے جائیں. قیامت کے دن ہم سے تو نہ پوچھو، ہم تو یہ کہہ سکے کہ جی اے اللہ جو تو نے امانت میرے سپرد فرمائی تھی میں نے اس کا حق ادا کر لیا، اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تو خود گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، میری شب و روز کی محنت اے اللہ تیرے سامنے. تو اس لیے بھائی محنت کی ضرورت ہے، نسلوں پر محنت کی ضرورت ہے. بری صحبت سے اپنے بچوں کو بچاؤ، جوانوں کو بری صحبت سے بچاؤ، اپنے پاس بٹھاؤ، اپنے پاس بلاؤ، محبت سے بلاؤ، پیار سے بلاؤ، اخلاق سے بلاؤ، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو مگر طریقے کے مطابق، سلیقے کے مطابق، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے. ڈانٹ ڈپٹ انتقام کے لیے مت کرو، ڈانٹ ڈپٹ تعمیر کے لیے کرو، تعمیر کے لیے، تخریب کے لیے نہیں. اس سے اولاد سدھرتی نہیں ہے، اولاد باغی ہوتی ہے، اولاد باغی ہوتی ہے، اولاد نافرمان بنتی ہے. تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور محنت کرو
اور یہ آپ کا قیمتی سرمایہ، یہ آپ کی دنیا بھی ہے، آپ کی آخرت بھی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا نیک صالح بن جاتا ہے تو آپ کی دنیا میں آپ کے لیے نیک نامی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ایک آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، مگر اس کا نامہ عمل چلتا رہتا ہے۔ کب؟ جب اس نے اپنے پیچھے نیک بیٹا، نیک اولاد چھوڑی ہو، اور وہ اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، ماں باپ کے لیے پڑھتی رہے، ماں باپ کے لیے صدقہ کرتی رہے، ماں باپ کے لیے خیر کے اعمال کرتی رہے، تو یہ کیا ہے؟ اس آدمی کا نامہ عمل چلتا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا، اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو بس آخری بات ہے، ہر آدمی احتساب کرے، کیا وہ اپنی اولاد سے یہ توقع کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی اچھے اعمال کریں گے؟ پھر آخری بات کیا کہوں، یعقوب علیہ السلام کی خوبصورت آخری کلام، آخری بات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب آخری وقت ہو گیا، مرنے کا وقت قریب آیا، سب کو جمع کیا، اپنی اولادوں کو، اے میرے بیٹو، میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، کس دین پر چلو گے؟ دین کی فکر کرو۔ یہ نہیں کہا میرے مرنے کے بعد تمہاری معاش کا کیا بنے گا، تم کھاؤ گے کہاں سے، نہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تمہارے دین کا کیا بنے گا۔ قالوا نعبد الہک، سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ابا جان آپ نے ہماری تربیت کی ہے، ہم آپ کے جانے کے بعد اسی اللہ کی بندگی کریں گے جس کی بندگی ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس کی بندگی اسحاق علیہ السلام نے کی، اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور جس کی بندگی آپ نے کی، ہم اسی راستے پر چلیں گے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا اب میں مطمئن ہو گیا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو